بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ 3-4 ڈیولپمنٹس ہیں۔ ایک تو عمران خان صاحب ابھی تک اٹک جیل میں ہیں۔ آج سائفر کیس کی سماعت بھی ہوئی اٹک جیل میں۔ وہاں وہ جو ذوالقرنین ابو الحسنات ذوالقرنین پورا ان کا نام ہے، سیشن جج صاحب اسپیشل عدالت کے وہ جج ہیں، وہاں پر وہ گئے اور جوڈیشل ریمانڈ مزید 10 دنوں کا دے دیا گیا ہے شاہ محمود قریشی صاحب کا اور عمران خان صاحب کا۔ لیکن FIA کو انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ چلان پیش کریں۔ سب سے امپورٹنٹ بات جو وہاں پر ہوئی وہ یہ ہوئی کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ میں اڈیالہ جیل نہیں جانا چاہتا، مجھے آپ اٹک جیل میں ہی رہنے دیں۔ چھوٹا سا سیل ہے 12/9 کا اور اس میں بہت مشکل صورتحال ہے، لیکن کیونکہ وہ عمران خان صاحب کسی طرح کی بھی کوئی کمزوری کا اظہار نہیں کرنا چاہتے، اور اگر حکمران یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والا تھا عمران خان اور اب اس طرح کی زندگی سے تنگ آ جائے گا، یا کسی کی ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کہ آپ عمران کو اس طرح کریں، اس کو ایسی جگہ پہ رکھیں، خان صاحب نے آج کہا ہے کہ میں اپنے وکیلوں سے کہتا ہوں وہ درخواست واپس لیں، مجھے کوئی اڈیالہ جیل نہیں جانا، میں ادھر ہی ہوں، یہی ٹھیک ہے، میں ایک سٹرگل ہے، یہ ایک کوشش ہے پاکستان کو ایک سسٹم پر لانے کے لیے، تو میں بڑی خوشی سے یہ جو سزا ہے میں اس کو قبول برداشت کر رہا ہوں، مجھے کہیں پر نہ بھیجیں۔ میں کسی سے بات کر رہا تھا تو مجھے انہوں نے کہا کہ یہ خان بہت سادہ آدمی ہے، اب انہوں نے یہ بات کر دی ہے تو اب یہ جو ان کو تکلیف دینے والے لوگ ہیں اب وہ کہیں گے کہ لو جی اے تو ایڈجسٹ ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ اس کو تو وہاں پر کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، اب نکالو اس کو، لاؤ ادھر اس کو اڈیالہ جیل میں اور لاؤ کہیں اور، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ آپ کا پالا کسی نیچ دشمن سے نہ پڑے، جو گھٹیا دشمن ہے نا ذہنیت والا، اس سے پالا نہ پڑے آپ کا، اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے۔ کوئی ظرف والا آدمی ہو تو دشمنی بھی ظرف کے حوالے سے کرے گا، تو ابھی تو جو یہ نگران اور یہ جو سیٹ اپ ہے سارا، تو بہتر ہوتا عمران خان صاحب یہ نہ کہتے، لیکن یہ انہوں نے کہہ دیا ہے، تو مجھے لگتا ہے، آج میں اپنے دوستوں سے بات کر رہا تھا کہ خان صاحب جو ہیں ان کو اب یہ ضرور نکالیں گے وہاں سے کہ یہ اچھا یہاں پر وہ سیٹ ہو گیا، ارے اس کو تو کچھ بھی نہیں ہے، شاید پھر یہ سوچیں گے کہ شاید جیل کا عملہ کوئی رعایت دے رہا ہے اس لیے وہ خوش ہو گئے ہیں، یہ نہیں سمجھیں گے کہ خان کی فلسفی کیا ہے اور خان بول کہاں سے رہا ہے۔ اچھا جی، اب میں کیونکہ یہ آپ کو ذرا اسی پہ آگے لے چلتا ہوں کہ یہ جو ظرف والا معاملہ ہونا چاہیے، اگر آپ وہ کہتے ہیں نا غلام فریدہ دل ہوتے دئیے جتھے اگلا بھی قدر پچھانے، اسی طرح جو ظرف والا کو آدمی ہو دشمنی بھی اسی سے ہی کرنی چاہیے۔ نسیم حسن شاہ سٹار بالر پاکستان کا اور خوبصورت آدمی، انڈین اداکارائیں اس پر جان فدا کرتی ہیں، اور جب وہ بال کرواتا ہے، اصل جو ان کی شہرت ہے وہ خوبصورت بالر ہے، ینگ آدمی ہے، اور اس دفعہ ورلڈ کپ میں اس کو انجری کی وجہ بنا کے یہ کہا گیا کہ یہ کہا گیا کہ ان کو انجری ہو گئی ہے، MRI میں نظر آیا کہ بڑی کوئی خاص ہے، ذرا ڈیپ ہے، تو اس لیے ورلڈ کپ میں وہ شرکت نہیں کریں گے۔ لیکن میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا، میں یحییٰ حسینی سے رابطہ نہیں کر سکا، میں نے کوشش کی، لیکن فیس بک پہ میں نے دیکھا ایک جگہ پر تصویر لگی ہوئی ہے نسیم حسن شاہ کی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور وہ ایک نمائش میں جو کرکٹرز ہیں ان کی پکچرز دیکھ رہا ہے، اور سامنے وہ کھڑا ہے تصویر کے اور دیکھ رہا ہے عمران خان کو جب وہ ورلڈ کپ جیتے یا وہ اس ایکشن میں۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ تصویر نسیم حسن شاہ نے اپنی ٹویٹ کر دی جس میں وہ عمران خان کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد وہ جو ان کی جو انجری ہے وہ اتنی گہری ہو گئی کہ بتایا جاتا ہے کہ انہیں ورلڈ کپ میں نہیں بھیجا جا رہا۔ میں اس کو کنفرم کرنا چاہ رہا تھا، فیس بک پر یہ چیز ہے، وہ تصویر بھی ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا واقعی ایسا کچھ ہوا۔ یحییٰ حسینی میرے کولیگ ہیں، میرا ان سے رابطہ نہیں ہوا، وہ کیونکہ سپورٹس کو ڈیل کرتے ہیں، میں جیو اور جنگ میں خاصا عرصہ رہا، اور وہ ان کے ساتھ ہماری الیک بھی تھی، بہت نفیس آدمی ہے، بڑے اچھے آدمی ہیں، اور بڑے بولڈ اور بڑا دبنگ بندہ ہے یحییٰ حسینی، بڑی کھل کے بات کرتا ہے۔ منصور علی خان صاحب بھی یہ سپورٹس کے، کیونکہ یہ نیوز پریزنٹر تھے شروع میں اور سپورٹس کو زیادہ ڈیل کرتے تھے، لیکن پھر بعد میں ماشاءاللہ انہوں نے بڑی محنت کی اور اب وہ ایک نام ہے، بہت بڑا نام ہے
پاکستان کی جو جرنلزم ہے اس میں جو ہم پولیٹیکل سٹوریز ہیں، جو انالیسز ہیں، اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں، اپنے ویلاگز بھی کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ بڑی انہوں نے ترقی کی ہے. تو بہت سارے لوگ جو میڈیا انڈسٹری میں آئے لیکن انہوں نے بڑی ترقی کی. سلیم صافی صاحب بھی ان میں سے ایک ہیں. ان کو پتہ ہے جس طریقے سے وہ جہاں پر تھے پھر وہ آئے، لیکن انہوں نے اپنا ایک نام بنایا، اس میں کوئی شک نہیں. اسی طرح وسیم بادامی صاحب، ان کا بھی جو کیریئر کا آغاز ہے وہ بطور اینکر یا صحافی نہیں تھا، وہ آئے کسی اور مقصد کے لیے تھے، لیکن محنت کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ ایک اعزاز دیا. اور آج اس وقت پاکستان میں جو ٹاپ کے جو اینکرز ہیں، یعنی جن کو لوگ حسرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کی جو کامیابی ہے اس پر رشک بھی کرنا چاہیے، کرتے ہیں. میرے وہ ARY میں کولیگ بھی رہے ماشاءاللہ. تو یہ چند لوگ جو ہیں انہوں نے بڑی ترقی بھی کی. لیکن میں وہ یہ جو آپ کو نسیم شاہ صاحب کی، میں نے نسیم حسن کی جو میں نے آپ کو بات بتائی، اب آج میں نے جب نیٹ کھولا تو اس میں میں دیکھ رہا تھا ایک سوشل میڈیا پر ایک لیٹر جو ہے وہ گھوم رہا ہے حفیظ اللہ نیازی صاحب کا، جس میں یہ کہا گیا کہ یہ انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھا ہے کہ ان کے جو بیٹے حسان نیازی ہیں وہ بتایا جائے کہاں پر ہیں، ان سے ملاقات کروائی جائے، کیونکہ سپریم کورٹ یہ کہہ چکی ہے کہ جو فوجی عدالتوں میں جن کے مقدمے چلنے ہیں، جو فوج کی کسٹڈی میں ہیں، ان کو بھی ویکلی آپ ملاقات کروائیں. تو حسان نیازی صاحب کے بارے میں کچھ ان کے ویئر اباؤٹس کے بارے میں معلوم نہیں ہے. تو حفیظ اللہ نیازی صاحب نے وہ ایک صحافیوں کی طرف سے وہ اس طرح سے ایک لیٹر گیا، بڑے جید نام تھے. لیکن پھر میں نے سنا منصور علی خان کو، وہ کہہ رہے تھے کہ میرا نام مجھ سے پوچھے بغیر اس میں ڈال دیا گیا ہے اور میں اس کا حصہ نہیں ہوں. اگرچہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں جو اس کے کانٹینٹ ہیں لیٹر کے اس سے میں متفق ہوں، لیکن مجھ سے پوچھے بغیر یہ سب کچھ کیا گیا. اور پھر اس میں وسیم بادامی صاحب کا بھی وہ اسی طرح وہ کہہ رہے تھے کہ ایک اور بھی صحافی ہیں، نام تو نہیں لیا انہوں نے، لیکن کہا کہ ایک اور بھی صحافی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کا نام جو ہے ان کی مرضی کے خلاف لکھا گیا اور یہ ان ایتھیکل ہے. کسی حد تک یہ بات درست ہے، کسی حد تک نہیں بلکہ یہ بات درست ہے کہ کسی جگہ پر بھی آپ نے کسی کا نام لکھنا ہے تو اس سے اجازت لے کے لکھیں. لیکن اگر آپ کانٹینٹ سے متفق ہیں تو اتنا زیادہ اس کو ایشو بنانے کی پھر ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ پھر جس پرپز کے لیے لیٹر گیا ہے وہ پرپز جو ہے وہ پھر تھوڑا اس کاز کو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو اگر آپ کانٹینٹ سے متفق ہیں اور آپ کی مرضی کے بغیر لیٹر لکھ دیا گیا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کال کر کے کہہ سکتے ہیں، ان سے گلہ کر سکتے ہیں. بٹ اف یو میک اٹ اے پبلک ایشو اور آپ یہ کہیں کہ جی میں اس کا حصے دار نہیں ہوں، تو پھر اس میں کچھ اور بھی چیزیں جو ہے نا وہ نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ بڑے محتاط ہیں، ہونا چاہیے آپ کو، لیکن پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ جو بالکل آئین یہ کہتا ہے کہ کسی کو بھی آپ نظر بند اگر آپ نے پکڑنا ہے تو عدالت میں پیش کریں، چارج لگائیں، اس کو آپ کیس کریں اس پر. لیکن غائب کر دینا، اب جیسے عمران ریاض صاحب 4 مہینے سے زیادہ وہ غائب رہے ہیں اور اب ان کی کتنی بری حالت ہے، وہ کمزور بھی ہیں، لیکن پھر اس پہ اسپیکولیشنز، آج میں میاں اشفاق کو سن رہا تھا، بالکل صحیح کہہ رہے تھے، اور خدا دے واسطے پیچھا چھڑ دو، تھوڑی دیر آپ اس کو رہنے دیں، اس کو ریکور کرنے دیں. وہ ظاہر ہے جہاں پہ وہ گیا تھا کوئی پکنک منانے تو نہیں گیا تھا، اس کے ساتھ سلوک برا ہی ہوا ہوگا تو اس کا امپیکٹ ہے اس کی باڈی پر، تو تھوڑا ٹائم دیں اس کو. لیکن بہت سارے جو ہیں نا، بس کیا میں عرض کروں، وہ آج ایک اچھی بات کہی انہوں نے کہ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ جی خدا نخواستہ عمران ریاض اب دنیا میں نہیں ہے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اب ان کے خلاف کیا پرچے کریں، بہت کچھ ایکسپوز ہو رہا ہے. لیکن میں علی اشفاق صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ جو کہہ رہے تھے نا کہ عمران ریاض کے ساتھ یہ ہو گیا، وہ کوئی غلط خبریں نہیں چلا رہے تھے. وہ بیسیکلی عمران ریاض کی فیملی کے خلاف ایک اعصابی جنگ لڑ رہے تھے، کسی کی جنگ لڑ رہے تھے وہ، اور وہ ان کے نرو جو ہے نا وہ بریک کرنا چاہتے تھے خبریں اس طرح کی چلا کے، تاکہ پھر یہ کہیں پہ کوئی رابطہ ہو اور پھر عمران ریاض کو پھر اس کے حوصلے توڑنے میں مدد مل سکے. یہاں پر جو فیملی ہے اس کو ڈرایا جائے کہ دیکھیں یہ بھی ہو سکتا ہے.
تو وہ بھی جو کام کر رہے تھے وہ کوئی غلط فہمی کی بنیاد پر نہیں کر رہے تھے کہ ابھی ان کے پاس کوئی خبر غلط آ گئی تو انہوں نے دے دی. وہ اپنا کام کر رہے تھے جس کے ان کو وہ یہ کام کر رہے تھے, ان کا کام ہی ہے. ابھی بھی سوشل میڈیا بھرا پڑا ہوا ہے, کیا کیا مغلظات بک رہے ہیں, بس کرتے رہیں گے اس طرح. تو انشاءاللہ ہم بھی آپ کو تازہ ترین صورتحال سے دیتے رہیں گے, لیکن سٹے انٹیکٹ یار. یہ پاکستان ہمارا ہے, اس کو ہم نے انشاءاللہ ہم نے اس کو ٹریک پر ڈالنا ہے, اور ہم اس کو انشاءاللہ ایک ایسی قوم یہ بنے گا کہ پوری دنیا کہے گی کہ یہ جو قوم ہے یہ ایک بڑی زندہ قوم ہے, وائبرنٹ قوم ہے. زیادہ گھبرائیں نہیں, انشاءاللہ مولا کرم کرے گا. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک, اللہ نگہبان.